نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص نگہبان ہے دوسرے کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جلیلہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ایمان کے اعتبار سے کامل ترین مومن کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، حکمران جو لوگوں پر حاکم ہو وہ ان کا نگہبان ہے، اس سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر شخص اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے شوہر کے گھر بار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سن لو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص عورت سے مہر مثل کے ساتھ شادی کے لیے حق مہر کی ادائیگی کی نیت نہ ہو تو ایسا شخص زانی ہے، اور اس طرح اگر کسی شخص نے قرض لیا لیکن ادا کرنے سے نیت ادا نہیں کرتا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ چور ہے۔ حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت اچھی طرح سن لو، وہ تمہارے ماتات ہیں، اپنے آپ پر کسی چیز کی مالک نہیں، تم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے سے ہی اس کی شرمگاہ میں تمہارے لیے حلال اور جائز ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر، بیوی کے 5 حقوق ہیں۔ گھر کی پردہ داری میں اسے رکھائے، باہر نہ نکلنے دے، کیونکہ وہ ساری کی ساری ستر ہے، اس کا باہر نکلنا گناہ اور مروت کا خلاف ہے۔ دوسرا فرمایا، اس کا حقوق، ان کے حقوق میں سے یہ ہے، وضو اور نماز روزے کی حوالے سے جو ضروری مسائل ہیں بقدر ضرورت وہ بیوی کو سکھا دے، بیوی کو رزق حلال سے کھلائے، حرام کے مال سے نہ اسے کھلائے بلکہ وہ اس کے لیے آتش جہنم سے ہے۔ نمبر 4 فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ اس پر نہ بڑھائے، کیونکہ وہ ایک امانت ہے، بیوی ہر شوہر کے لیے ایک امانت ہوتی ہے، اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ نمبر 5 فرمایا، اگر بیوی کی طرف سے تلخ کلامی ہو جائے تو خیر خواہی سے پیش آتے ہوئے اسے برداشت کر لے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اسی طرح ایک مذکورہ ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔ حاضر ہونے سے پہلے جب آپ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی جو تلخ تھی۔ اس شخص نے کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اپنی بیوی کی شکایت کروں گا کہ وہ مجھ سے تلخ کلامی کے ساتھ بات کرتی ہے، لیکن جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے، میرے ساتھ ہے، لہٰذا وہ اپنی شکایت اپنے ساتھ واپس لیے پلٹ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب